سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يلعن البلدان شيبا السماء منفطر به يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان بعضه مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سورة الجن مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کو غور سے سنا اور جنوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک سنا جو انتہائی حیرت انگیز پرکشش دل لبھانے والا اور حیران کن ہے۔ اس کا بھی موضوع وہی ہے جو سورت کا نام ہے۔ 3 عاقل مخلوقات ہیں، ایک فرشتے جو کہ نوری ہیں، سراسر اطاعت کا پیکر کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور ان میں نر اور مادہ نہیں اور نہ ہی افزائش نسل ہے۔ دوسرے جنات، اللہ نے فرمایا کہ من مارج من نار، سرکشی اور غرور زیادہ ہے، ان میں کافر زیادہ ہیں اور مومن کم۔ جنات نر اور مادہ بھی ہیں، ان میں افزائش نسل بھی ہے۔ اور پھر انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر کا مادہ زیادہ رکھا، اور ان تینوں کا، جنات کا اور انسانوں کا حساب ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت جنات کی طرف بھی ہے۔ انہوں نے 6 بار آپ کا قرآن پاک سنا اور سن کر منٹوں میں یہ خود مبلغ ہو گئے اور ان کی زندگیوں کا نقشہ بدل گیا، اور یہ جن مشرکین تھے۔ تو انہوں نے قرآن پاک سنا اور کہا کہ ہم نے بڑا حیرت انگیز قرآن پاک سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ رحمان سنائی تو کہا کہ جب میں نے جنات کو سورۃ الرحمان سنائی تو انہوں نے سن کر جو حیرت اور محبت کا اظہار کیا، اے انسانوں تم ویسا نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، اللہ تیرے لیے حمد ہے۔ کہا ان میں جوش و خروش بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے قرآن پاک سنا اور کہا کہ یہدی الی الرشد، یہ تو دانائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کو مان گئے، ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں گے، اور ہمارے رب کی شان بہت ہی بلند ہے، نہ اس نے بیوی بنائی اور نہ ہی اولاد، اور ہمارا بے وقوف تو اللہ پر حد سے بڑھی ہوئی بات کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم سمجھا کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ جو جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے تو جنوں کے غرور میں اضافہ ہوا، وہ پھول گئے۔ کہا کہ انسان اللہ سے ڈرنے کے بجائے جنوں سے ڈرتے تھے۔ کسی وادی میں جاتے تو جا کر کہتے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہو کر ہم سے پناہ مانگتے، تو جن ان پہ حاوی ہونے لگے، اور انسانوں نے وہی گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو پایا کہ اس کو مضبوط پہرے داروں کے ساتھ بھر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ شعلے ہیں، پہرے کے سخت انتظام ہیں۔ اب اسپیشل وہاں کے ارینجمنٹس ہیں وی آئی پی کے لیے، جیسے بہت پولیس ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، پہرا ہوتا ہے، گاڑیاں ہیلی کاپٹر ہوتی ہیں، اہتمام ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہم جیسے ہی اوپر جانے لگتے تو پہرے کے سخت انتظام تھے، اب دروازہ نہیں کھلتا ہمارے لیے اوپر جانے کا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم پہلے آسمانوں میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، لیکن اب جو سننے کے لیے اوپر جائے تو وہ اپنے لیے شہاب ثاقب کو گھات میں پاتا ہے، وہاں پہ پہرے دار موجود ہیں، اب جو جاتا ہے شعلہ آ کے اس کو جلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے میزائلز ہیں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے کیا برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا کہ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ کم تر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ جنات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی کو پڑھا کرو، اور واش روم جاؤ تو کہو انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کو ہم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر ہرا سکتے ہیں، اور جب ہم نے قرآن پاک سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے گا تو نہ اس کو حق تلفی کا خوف ہوگا اور نہ ہی ظلم کا، اور ہم میں سے بھی مسلمان ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ جس نے فرما برداری کی تو اس نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اگر وہ سیدھے راستے پہ چلتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے، شریعت کو لازمن پلاتے، علم، ہدایت اور خیر و برکت سے سیراب کرتے،
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے بے رخی کرے گا تو وہ سخت عذاب میں اللہ اس کو داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو پکارتے ہیں تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہہ دو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دو میں تمہارے لیے نقصان اور ہدایت کا مالک نہیں۔ کہہ دو اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور ہرگز نہ میں اپنے اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ پاتا ہوں، مگر جو چیز بچائے گی وہ اللہ کی طرف سے پہنچانا یعنی تبلیغ اور اس کے پیغامات مجھے بچائیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر یہ اپنی روی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جہنم میں جانے والے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہہ دو میں نہیں جانتا کیا قریب ہے جس کا وعدہ تم کیے جا رہے ہو، یا اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو واقف نہیں کراتا مگر سوائے اس رسول کے جسے وہ چن لے۔ یقیناً وہ اس کے آگے اور پیچھے ایک محافظ لگا دیتا ہے تاکہ واضح کر دے کہ واقعتاً اس نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اپنے رب کے پیغام کو، اور اس نے احاطہ کیا پورے ماحول کا، اور اس نے ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہے۔ سورۃ المزمل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، رات کو کھڑے ہو جائیے سوائے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات یا اس سے بھی تھوڑا سا کم۔ اب رات کی نیند میں کمی کیجیے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہر طرح کا آرام تھا۔ حضرت خدیجہ تھیں پیار کرنے والی، پرسکون رکھنے والی، اپنا مال و دولت لٹانے والی بیوی، سب کچھ تھا، معاشرے میں عزت بھی تھی۔ آپ غار ہرا میں جاتے، تفکر کرتے، تدبر کرتے، سوچ و بچار کرتے۔ فرمایا کہ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار ہرا، آپ کو تنہائی محبوب تھی، آپ وہاں جا کے عبادت کرتے، اور آپ کی عبادت کیا ہوتی؟ التفکر والاعتبار، غور و فکر اور عبرت پذیری۔ تو اب اللہ کا حکم آیا کہ اب عمل کے میدان میں قدم رکھیے۔ پہلا تجربہ ہوا کہ آپ کی حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، آپ پہ خوف طاری تھا، آپ کو سردی لگ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کھڑے ہو جائیے، اللہ کی عبادت کیجیے۔ او زد علیہ یا اس پر زیادہ کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھیے۔ ہم آپ پہ بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ یقیناً رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن پاک ٹھیک پڑھنے کے لیے موزوں ہے۔ یقیناً آپ کے لیے دن میں بڑی مشقتیں ہیں، بڑی مصروفیت ہے۔ قرآن پاک کو جذب کریں، دل بدلیں گے تو عمل پہ تیزی سے قدم چلیں گے۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے، یکسوئی سے عبادت کیجیے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنائیے
اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کر رہے ہیں، کبھی شاعر اور کبھی کاہن آپ کو کہہ رہے ہیں، اور شرافت اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے اور مجھے چھوڑیے، جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے جو کہ عیش پرست ہیں، اور کچھ دیر ان کو مہلت دیجئے، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور کھانا ہے جو حلق میں اٹ جائے گا اور دردناک عذاب ہے۔ کہا کہ اپنے الفاظ نرم رکھیں، ہو سکتا ہے الفاظ واپس لینے پڑیں، یہی الفاظ انسان پر پڑتے ہیں، یہ گالی گلوچ، یہ غیبت، یہ استہزاء، یہ مذاق اڑانا، تو کہا کہ یہی جا کر گلے میں اٹک جائیں گے، یہ تمہارے اپنے الفاظ ہوں گے جن کو تم کھاؤ گے۔ سخت الفاظ سخت دل کا مظہر ہیں، اور جہنم اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے۔ تو الفاظ کیسے ہوں؟ اللہ نے فرمایا علمہ البیان، میں نے تمہیں بتایا کہ دیکھو کیسے بولنا ہے۔ قول معروف، اچھی بات، قولا حسنا، قولا لینا، قولا سدیدا، اور قولا کریما ہو، تو انشاءاللہ نرم الفاظ ہوں گے تو نرم کھانا ملے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے ٹیلے ہوں گے جو بکھرے جا رہے ہوں گے۔ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، وہ گواہ بنیں گے تم پر، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی، ہم نے اس سے بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ کیسے تم بچو گے اگر تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا؟ وہ دن جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان ان پر پھٹ جائے گا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہے۔ یقیناً یہ قرآن پاک یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، صراط مستقیم کا راہی بن جائے۔ اے نبی، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تقریباً 2/3 رات کو، اور کبھی آدھی رات 1/3۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ اس پہ عمل کرتا ہے، صحابہ بھی یہ کرتے ہیں۔ آپ پہ تہجد فرض ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اوقات کا تم ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تم پہ شفقت فرمائی کہ اب تم پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، تو نیند پوری کیا کرو تاکہ دنیا کے کام بھی کر سکو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہیں، انہوں نے معاشی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، مسافر ہوں گے، اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے، اور کچھ اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ فقرؤ، تم پڑھو جو تمہیں اس سے آسان لگے، کچھ نہ کچھ پڑھو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو بہترین قرض ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے لیے کوئی خیر کا کام آگے بھیجتے ہو، جو خیر میں سے آگے بھیجتے ہو، پیسہ، ذہانت، صلاحیت، وقت، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، وہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ حلال مال کا صدقہ اللہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور کو ایک احد پہاڑ جتنا کر لیتے ہیں۔ سورۃ المدثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اب رسالت کا آغاز ہو رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور آپ 23 سال کھڑے رہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، جسمانی ظاہری صفائی ہو، اور گندگی کو چھوڑ دیجیے، ہر طرح کے شرک وسوسے چھوڑ دیجیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور مایوس مت ہوں اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے بدلے میں بڑھ چڑھ کر مت دیجیے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ تو یہ ایک مینول دیا گیا مبلغ کو کہ آپ ان صفات سے مالا مال ہوں، اور ہمیں بتایا گیا
یہاں لباس سے مراد کردار بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفیس مزاج کے تھے، ایک بار آپ نے اونی کالی چادر پہنی، آپ کو بہت اچھی لگ رہی تھی، آپ کو پسینہ آیا، اون کی بو محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو اتار دی۔ آپ کو اچھی مہک پسند تھی، آپ نے میلے کپڑے ناپسند کیے اور زندگی بھر میلے کپڑے نہیں پہنے، کبھی آپ کے کپڑوں پہ داغ دھبے نہیں دیکھے گئے۔ تو ہم سب کو یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو یہ ایک مبلغ کیا کرے گا، رب کی بڑائی بیان کرے گا، اپنے آپ کو مبلغ کا حلیہ کیسا ہو کہ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور شرک کے پلیدی کو گندگی کو چھوڑ دے، اور کسی کو اس لیے مت دے کہ بدلے کی امید کی بغیر نیکی کرو کہ وہ بدلے میں بڑھ کر زیادہ دے گا۔ تو یہ 6 نکاتی پروگرام دیا گیا۔ فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب نقارے میں چوٹ لگائی جائے گی، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، بھاری دن ہوگا، کافروں پہ وہ دن آسان نہ ہوگا۔ تو اب انداز بدل گیا، اللہ نے ایک باقی کیریکٹر پھر ولید بن مغیرہ کا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اے انسان ایسا نہ ہو کہ تیرا کیریکٹر ایسا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آئینہ، کنگھا، عطر اور مسواک رکھتے تھے۔ فرمایا کہ فقیروں جیسا لباس ناشکری ہے، سادگی پسندیدہ ہے، لیکن فقیروں جیسا لباس نہ ہو۔ چھوڑو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے یکتا پیدا کیا۔ وہ اپنے آپ کو وحید کہتا تھا، وہ کہتا تھا میں ریحانۃ قریش ہوں، وحید ابن وحید، خود کو یگانہ روزگار کہتا تھا۔ میں نے اس کو بہت مال دیا اور اس کے بیٹے حاضر ہوتے تھے، اور میں نے اس کے لیے سرداری کو ہموار کر دیا، کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس کو کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ یقیناً اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ کیا، پھر مارا جائے کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر مارا جائے کیسے اس نے اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تڑ شروع ہوا اور تیوری چڑھائی، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار بولا کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، میں اس کو دوزخ میں ڈالوں گا اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ اس پر 19 کارکن ہیں، اور ہم نے جہنم والوں کو بھی فرشتے بنا دیا، جو اس کے چوکیدار اور داروغے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ بنا دی، انہوں نے مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے کہا صرف 19 ہیں، میں ایک ہی ان کے لیے کافی ہوں، تاکہ یہود و نصارہ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے کہ یہود و نصارہ کی کتاب میں بھی ان کی تعداد یہی ہے کہ 19 فرشتے ہیں، ورنہ شک میں پڑھیں اہل کتاب اور ایمان والے، اور تاکہ کہیں وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین اور کافر، کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا، یہ مثال کیوں دی۔ ایسے ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسان کے لیے یاد دہانی ہے۔ قرآن پاک تو ذکرہ ہے، کلا ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، اور قسم رات کی جب وہ منہ موڑے، اور قسم صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً وہ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ نذیر للبشر، وہ انسان کے لیے ڈراوا ہے، اس کے لیے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر جان اپنی کمائی کے عوض رہن رکھی ہوئی ہے، مگر دائیں ساتھی، دائیں طرف والے، دائیں ہاتھ والے ڈھیروں نیکیاں لے کر انہوں نے جان چھڑوا لی، وہ جنتوں میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مجرمین کے بارے میں پوچھیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ قالوا، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے،
ہم فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ گئی۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے، سب نے مرنا ہے۔ فرمایا اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کا پیپر کھلے گا، یہ پاس ورڈ ہے، یہ پاسپورٹ ہے۔ اگر نماز نہ ہوئی تو اور نیکیاں بھی شمار نہ ہوں گی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی۔ آخر ان کو کیا ہو گیا کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہیں جو کہ شیر کے ڈر سے بھاگ پڑے، بلکہ ہر انسان ان میں سے چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، نہ آخرت کا علم ہے اور نہ خوف ہے۔ ہرگز نہیں، قرآن پاک تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور تقوی والوں کو بخش دے۔ دن رات کی مسافت عجیب مسافت ہے، اس کی انتہا موت ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں آدمی چاہے بیٹھا بھی رہے، فاصلے خود بھاگتے ہیں اور منزلیں خود ہی سر ہوتی ہیں۔